बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जानो टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। जानो और जानने दो। दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में अलम बगावत बुलंद। कई सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से फारिग कर दिया गया। जिन सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से फारिग कर दिया गया है उनमें मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मलिक शामिल हैं। चारों सीनियर रहनुमाओं की पार्टी से निकाले जाने के बाद अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बातचीत। इमरान खान की बड़ी कामयाबी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के पीछे लगे हुए हैं, जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे हैं, उसके अपनी ही पार्टी में अलम बगावत बुलंद हो चुका है। वो अपनी ही पार्टी को न संभाल सके तो हुकूमत को क्या गिराएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बंद गली में पहुंच चुके हैं। इमरान खान का बड़ा छक्का। अब इमरान खान की हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी सच्ची और मालूमाती वीडियो से लुत्फअंदोज हों। शुक्रिया। اسرائیل تسلیمول دا یو بین الاقوامی مسله ده. زه د دغې په حق کې یم چې په اسرائیل تسلیم شي. دا پالتو مجلسونه خلک کوي چې دا جنګونه دا خونریزي په څه ښکاري. یعنی الله جل جلاله په قرآن شریف کې د سوره مائده آیت اتفاق کې موسی علیه السلام فرمایي یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم. دا كتب الله لكم باندې د ملایان سوچ وکړي چې کتب څه معنی، یعنی لیا په برخه مدري استلی د لیا په نام مدري علاج کړی دی چې یو خدای علاج کړی اوس یې څوک نه کړي. دا پالتو مجلس بیا ابراهیم د اقوام متحده دستور العمل دا د تسپوس ونسای دی. دا ټول دنیا له دغه آیین سره د معاهدو له لارې تړلې ده. نن دنیا د توحید و خواته روانه ده. ملایان او کنفرانسان یې اوس تفریق له بیایي. ګړه د دنیا به پرې وروانې دوی به پر بل دا جنګ خو د امریکې دی. نو زه ورته وایم چې تاسې د ملایانو او کنفرانسانو د امریکې د جنګ ټیکه اخلي چې یو به د جهاد په نامه د تنکیو ځوانانو مرکنډۍ ور برابروي، بل د ازادۍ په ناره باندې. دا ګلوبل ویلې دی او دا کرونا چې دا د نیو ورلډ آرډر ریالسر دی. یعنی مذهب به یوي د نیو ورلډ آرډر دوه شان دي. آرډر به یوي، ریلیجن به یوي. نو اوس دنیا د توحید و خواته روانه ده. اوس د موږ د تفریق و خواته روان د توحید پر نقطه نظر د خلک سوچ کې که ملا دی که سیاستدان. دا خو اوس هغه د ما ته وزارت راکړه فلانه ته وزارت هغه خو زه ورته وایم چې خو تاسو یو اداره خلاصه کړئ ته د حکومت اداره خلاصه کړئ بورډ پر ولګوئ یاسته چې اداره برای وزارت بیا چې دا چا وزارت شو کېده درخواست ورکوي چې هغه په الکشن کې لګوي هغه پیسې د لفافه ته واچوي نو یې سره ضایع کوي. نو ککرۍ والي ولا متوي الکشنۍ سره سره الکشن کې اسټابلیشمنټ نه سوی دی نه ممکن دی چې وبشي. دا ټول سیاسي جماعتو مشران د خپلو امیدوارانو لیستونه و دوی ته ورکوي بیا یو کامیاب درواغ ولې دا خلک خامخا په توفه کې ولي. په دغه خو تاسو دواړه سیاست تاسو هم بیا په دغه لسټ کې راغلي یاست کوم ټیم ستاسو کامیابه شوي یاست. زه پکښې راغلی یم خو ما د افغانستان په باره کې زما رایه نه ده وتاسو، د ایران په باره کې زما رایه نه ده وتاسو، د مذهبي فرقواریت په باره کې زما رایه وتاسو ته نه ده معلومه، د مسلح تنظیمو په شا باندې زه وردی بولم دا وتاسو ته نه ده معلومه. تر لمر روښانه مجلسونه دي و چاته نه دي. مولانا صاحب راغله اوس مذهب دی یا سنت دی. نو زه د عمران خان خو د دغې خبرې زه په حق کې یم چې دا د کرونا والو خبره څه وخت وشوه او ده وویل چې خلک ډروي ما په کورو کې مه کښېنوئ، د دوو لاسو له مزدورۍ مه باسئ. زه په دغه حق یم. د ده دغه رایه د شریعت مطابق هم او د سیاست مطابق هم. اوس د اپوزیشن په جلسو کې خو ډول کرونا د تاسې جلسې یو څه راته ووایي چې ما الکشن د دوی بې ملګرۍ ګټلې. مولانا چې دا الکشن وهاله نو اول مجلس یې په پېښور کې او په پېښور کې د دوی وینا دا وه چې زما له اسټابلیشمنټه ګیله ده. دا ګیله څوک ده لیکي؟ معنا دا ده چې دوست ما بللې
د پیټیو د ډکولو واری وو او ور د ډکولای شي مټه ده نه کړه نو خو ګیله خو ما نه ده او بیا دا ده چې پر بادي آس د سپر کړی وم کول د راسره ونه پاله خو نو بیا به کول ورسره کړی وي پاللی بیا نو بیا به یې پیټۍ ور ډکې کړي. مولانا صاحب بس یو آخري سوال د تاسو ستړي یاست ستا بنیادي اختلاف د مولانا فضل الرحمن سره بنیادي اختلاف په درواغو باندې درواغ نه دي مولانا یا نه دي بل ملا په بنیادي اختلاف نه دي و دا دوی چې یې موږ عدلیه ازادو دا دوی رښتیا دا دوی چې یې موږ الیکشن کمیشن ازادو دا دوی رښتیا یې که خلک بولي. یہ دستوری ضابطے اور دستوری ادارے یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ برائے نام رہ جاتے ہیں لہذا اداروں کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے دستوری جنگ لڑی ہے اور یہ بات جو ہے ایجنڈوں پر بھی لائے ہیں لیکن بہر صورت وہ ہمارے اندرونی جماعتی ڈسپلن جو بھی ان کے تقاضے ہیں ہم انہی کے مطابق آگے چلتے رہیں گے لیکن جس وقت تک وہ تحریری فیصلہ نہیں ملتے ہیں اور سوشل میڈیا اور چینلز اور اخبارات اس حوالے سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں تو ان کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. تو ہمارے دستور کے مطابق تنظیم کے تشکیل کے لیے الیکٹوریل کالج جو ہے یہ ضروری ہے اور اس الیکٹورل کالج کے باقاعدہ ایک تشکیل اور ترکیب ہے لیکن اس کو نظر انداز کر کے موروثیت کے طرف جیسے باقی جماعتی موروثیت کے الزام میں وہ قوم کے سامنے جواب نہیں دے سکتے ایسی ہی ہمارے سفر بھی موروثیت کے طرف شروع ہے. لہذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دستور کو ضابطے کو اسی کو لاگو کریں اور ایک عام کارکن جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو اخلاقی سب سے بڑی ہتھیار تھی وہ یہی تھی کہ وہ ایک ادنا اور ایک مڈل کلاس کا بندہ جو ہے اس کو ممبر بھی بناتے ہیں اس کو منسٹر بھی بناتے ہیں اور اس کو سینٹ کا ممبر بھی بناتے ہیں. تو جب تک یہ ادارے نہ ہو تو ایک مڈل کلاس کا بندہ کیسے سفر کرے جب تک تو بادشاہی کے بیٹا بادشاہ ہوگا. لہذا موروثیت جو ہے یہ بھی ہمارے صفوں کے اندر کارکنوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرے تنظیم کے تشکیل کے حوالے سے مثلا پچھلے مرتبہ جس ادارے نے مجھے امیر بنایا تھا اسی ادارے کے ممبران کی تعداد 1050 تھی. اسی مرتبہ وہ ادارہ جو بن گیا ہے وہ 1550 800 پرانی ممبر کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہ باصلاحیت لوگوں سے جب ادارہ خالی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو خوشامدگر ہی اسے میں رہ جاتا ہے. لہذا ہماری کوشش ہے کہ ادارہ اپنی مؤثر کردار ادا کرے اور اداروں میں مؤثر لوگ جو ہے وہ چلے جائیں. منفسن افراد کو رکن سازی کے لیے کافیہ دینا منفسن افراد کو اداروں میں لانا منفسن افراد کو عہدے دینا اس سے جماعت کو نقصان ہوگا. لہذا جماعت ہماری اپنی جماعت ہے. تیسری بات جو اہمیت کے حامل ہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جماعت سے فارغ کرنے کی بات کی گئی ہے وہ سینئر موسٹ اور بانی ارکان میں سے ہیں اور یہی جو بدقسمتی ہے جمہوریت ساری دنیا میں چاہیے اس کے لیے جدوجہد کریں گے لیکن اپنی پارٹی کے اندر صرف ہم ہی رہیں گے اور اگر کسی کے خلاف شاہانے یعنی ڈکٹیٹر کے خلاف کوئی بات کی آپ نے تو ختم ہو گئی بات. کے لوگوں کو فارغ کرنا اس کے لیے سینئر لوگوں کو فارغ کرنا اس کے لیے تمام تر دھاندلی طریقہ کار اور ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرنا. تو یہ ابھی جو صورتحال ہے یہ شہنشاہیت کی طرف جیسے ہم نے بات کی جی اصل میں یہ جو حیدری صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی ہم GHQ کے سامنے دھرنا دیتے ہیں اور اگر نیب نے مولانا صاحب کو نوٹس دی تو یہ تو ایک ملکی ادارہ ہے کوئی کسی کے سامنے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں GHQ کا یا نیب کا یا وزیر اعظم ہاؤس کا یا چیف جسٹس کے گھر کے سامنے
یا نیب کے چیئرمین کے سامنے کسی کے سامنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صاف ہے مولانا صاحب تو اس نے اثاثے پیش کرنے اور کوئی چیز نہیں ہے تو بس بات ختم. تو اس میں میرے خیال میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ڈرنے میں اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہے. اپنے ایک وہ نیب کی نوٹس کے لیے پورے جمعیت علماء کو اب حیدری صاحب نے میرے خیال میں ہمارے مرکزی بڑے ہیں لیکن بچگانہ بات کی ہے کہ ہم کس کے سامنے اور کس کے سامنے جو ہے دھرنے دیں گے اور پورے 30 لاکھ لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے نیب کے دفتر میں. کوئی یہ بیان دیتا ہے, کوئی مطلب اس کے حوالے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے. یہ تو ملک میں کسی کو نوٹس, یہ باقی جو لوگ بھی اس وقت سرگرم ہیں وہ بھی وہ نیب کے لیے ہے. اور اگر ہمیں کوئی یہ جس طرح سیاسی لوگوں کا کلچر ہے, مجھے کوئی کہتا ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ پہ FIR ہوا ہے تو وہ میرے خلاف چھاپے نہیں مارتے, نہ میں ادھر دھرنا دیتا ہوں, میں خود پیش ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم تو کوئی چھپنا نہیں چاہیے ہمیں. آپ کہہ رہے کہ اگر صاف ہے تو شفاف ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. اب یہ جھگڑا اور ساری چیزیں اور پورے جماعت کو اس میں دھکیلنا اور پورے کارکنوں کو بڑے بڑے علماء کو اس کے سامنے بٹھانا, اس کا اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو مایوسی پیدا ہوگی اس طرح ہوگی